آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک دھبا لگتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے سچے دل کے ساتھ تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی اور گناہ پر گناہ کرتا رہا تو اس کے وہ داغ دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتایا ہے کہ دل پر گناہ کا اثر ہوتا ہے کہ وہ زنگ کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے۔ اگر فوراً توبہ کر لی جائے تو وہ زنگ دور ہو جاتا ہے، ورنہ وہ بڑھتے بڑھتے سارے دل کو کالا اور زنگ آلود کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں دل سخت ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت عظیم اور بے بہا نعمت ہے اور بہت ساری خوبیوں اور کمالات کا جامع ہے، اور جو چیز کمال والی ہوتی ہے اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں، اور وہ دشمن اس پر حملہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے دل کے اوپر بھی اس کے دشمنوں کی جانب سے حملہ ہوتا رہتا ہے، اور انسانی قلب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے قلب پر ہونے والے حملوں کو جاننا اور سمجھنا لازمی اور ضروری ہے تاکہ ہم دل کو محفوظ رکھ سکیں۔ ایک حدیث میں ہے، بلا شبہ یہ دل ایک پر کی طرح ہے جو ایک کھلے میدان میں پڑا ہوا ہو اور جس کو ہوا الٹا سیدھا گھماتی پھراتی رہتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دل پر جو حملے ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شبہات کا حملہ اور دوسرا شہوات کا حملہ۔ شبہات کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے ایسے خیالات اور وسوسے جن کی وجہ سے دل میں اسلام اور ایمان، دینی حقائق اور اسلامی عقائد کے بارے میں انسان شک اور شبے میں مبتلا ہو جائے۔ یہ شبہات کا حملہ بہت سخت ترین حملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی کائنات بگڑ جاتی ہے، دل کی دنیا خطرے میں پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا ایمان ضائع ہو کر وہ کافر بن جاتا ہے۔ اب لیجئے دل پر ہونے والے دوسرے حملے کو، اور وہ شہوات کا حملہ ہے۔ شہوات کے معنی ہے خواہشات و لذات۔ یہ شہوات اور خواہشات کا حملہ جب انسان کے دل پر ہوتا ہے تو دل پر اس حملے کی وجہ سے اس کے بہت سارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ صرف ایک جگہ اس کا اثر نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے اعضاء پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ آنکھ پر اس کا اثر ہوتا ہے، زبان پر اس کا اثر، کانوں پر اس کا اثر، ہاتھ اور پاؤں پر اس کا اثر ہوتا ہے، پیٹ پر اس کا اثر ہوتا ہے، شرمگاہ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ اوپر سے نیچے تک انسانی جسم کے سارے اعضاء پر شہوتوں کے اس حملے کی وجہ سے تاثر پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر تو ہم جانتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ شہوتیں اس قدر آگے بڑھتی ہیں اور انسان ان میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ انسان کو یہ کفر میں بھی پھنسا دیتی ہیں۔ مال و دولت کی خواہش، عورت کی خواہش، سامان کی خواہش، ان خواہشوں کی وجہ سے کبھی انسان اپنا ایمان بھی کھو بیٹھتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ شہوات کا حملہ کس قدر سخت ہوتا ہے اور اس سلسلے میں کس قسم کی شہوتیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کل جو ماحول ہے، اس ماحول کے لحاظ سے شہوات کے حملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طویل زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اس کے اندر آج کل کی طرح شہوات کا حملہ کرنے والے اس قدر زیادہ اسباب نہیں تھے تو بہت کم تھے، لیکن آج کے اس دور میں شہوات پر حملہ کرنے کے جو اسباب ہیں وہ اس قدر کثیر ہو گئے ہیں کہ جہاں تک آپ نگاہ ڈالتے جائیں گے وہاں تک آپ کو ایسے اسباب ملیں گے۔ سامعین، شہوات کا حملہ ایک موقع اور ایک عضو پر ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کا حملہ بہت سے اعضاء پر ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک زبان بھی ہے جس پر شہوات کا حملہ ہوتا ہے۔ زبان کی شہوت یہ ہے کہ بولنے کا چسکا لگ جائے، آدمی کو بولنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ اچھا بولو، برا بولو، غیبت کرو، جھوٹ بولو، کسی پر الزام تراشی کرو۔ غرض یہ کہ معلوم نہیں کیا کیا اس زبان سے نکل رہا ہے، مگر شوق ہے بولنے کا، اور بولنے کی وجہ سے زبان کو کنٹرول نہیں ہے، بندہ بولتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے بعض علماء کا کہنا ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ بولنے کی بیماری سخت ترین بیماری ہے
اور اس پر انسان کو بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نجات کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں بیٹھے رہو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اس حدیث میں سوال کیا گیا ہے ایک صحابی کی جانب سے کہ نجات کیا ہے، یعنی نجات کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک یہ کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ زبان پر کنٹرول رکھنا نجات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، اس پر قابو رکھو۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا زبان اتنی خطرناک چیز ہے؟ کیا اس کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم رسید کرنے والی چیز سوائے زبان سے نکلنے والی چیزوں کی اور کیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ اسی زبان کی شہوت کی وجہ سے جائیں گے۔ اور دوسری یہ کہا کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خام خواہ لوگوں سے میل جول نہ ہو، خام خواہ ملاقاتیں نہ کی جائیں، اس لیے کہ جب ملاقاتیں ہوں گی تو زبان کنٹرول میں کہاں رہے گی؟ ملاقات کے وقت بولنا ضروری ہے، ملنے کے بعد آپ نہیں بولیں تو لوگ آپ کو احمق سمجھیں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ تیسرے یہ فرمایا کہ اپنی خطاؤں پر رویا کرو، یہ بھی نجات کا سامان ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس طرح نجات مل جاتی۔ الغرض، زبان کی خواہش یہ ہے کہ انسان بولنے کا خواہش مند ہو اور اس میں اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہ کرے، جھوٹ بولے، چغلی کھائے، گالی بکے، کسی کا دل توڑے یا غیبت کرے۔ زبان کی شہوت کا ایک مطلب یہ ہے کہ مزیدار چیزیں کھانے پینے کے لیے وہ لپکے، نہ اچھائی کا لحاظ رکھے نہ برائی کا۔ وہ مزہ حلال کے ذریعے آئے تو ٹھیک، حرام کے ذریعے آئے تو بھی ٹھیک۔ انسان صرف کھانے پینے اور مزے کی فکر کرتا ہے اور اسے اس بات کی تمیز بھی نہیں ہوتی کہ وہ اچھا کھا رہا ہے کہ برا کھا رہا ہے۔ یہ بھی انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ شیطان دل پر حملہ کر کے اس کو آمادہ کر لیتا ہے کہ وہ زبان کی شہوت کے ذریعے گناہ میں مبتلا ہو، ورنہ اگر دل آمادہ نہ ہو تو زبان کے گناہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ شہوات کے ذریعے حملہ جو ہوتا ہے اس میں ایک حملہ آنکھوں کے واسطے سے ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بصیرت لوگوں کا کہنا ہے کہ العین راعد الشہوہ، یعنی آنکھ شہوت کی قاصد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، العیون مصائد الشیطان، آنکھیں شیطان کی شکارگاہ ہیں، اس لیے آنکھوں کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے ہمارے دل پر شیطان کا حملہ نہ ہو سکے۔ یاد رکھیے کہ آنکھیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو خطرناک حد تک انسان کے دل کو برباد اور تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے نظر کو شیطان کا قاصد کہا گیا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے شیطان انسان کو بدکاری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے نظر بچانے اور اس کو نیچے رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے باخبر ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے، اور ان آیات میں ایک تو نگاہوں کو پست رکھنے کا حکم ہے اور دوسرے اس میں شرمگاہوں کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ اس لیے بیان کیا گیا، پہلا حکم ذریعہ ہے دوسرے کا، لہذا آنکھوں کو نیچے رکھنا شرمگاہ کی حفاظت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، بس جو شخص اللہ سے خوف کی وجہ سے اس کو ترک کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسے ایمان سے اس کا بدلہ عطا کرتا ہے جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ تو معلوم ہوا
کہ نظر سے شیطان اپنا شکار کھیلتا ہے اور اس میں بہت حد تک کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے نظر کو شیطانی حربوں میں سے ایک بڑا اور اہم ذریعہ مانا گیا ہے، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے تاکہ دل کی دنیا برباد نہ ہو جائے۔ اسی طرح شہوت کا حملہ کانوں سے بھی ہوتا ہے، یعنی کان کے ذریعے بھی شیطان دل پر حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ انسان کانوں سے ناجائز اور غلط باتیں سننے کا خواہش مند ہوتا ہے، غیبتیں سنتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی باتیں سنتا ہے۔ یہ کانوں کی خواہش ہے اور اس کی وجہ سے بھی انسان کا دل برا اور انتہائی غلط ہو جاتا ہے۔ بہرحال جتنے بھی اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں ان سارے اعضاء کے گناہوں کا اثر دل پر ہوتا ہے اور دل خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ سنی جائے جسے اللہ نے منع کر دیا ہے، جیسے غیبتوں کا سننا۔ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو غیبتیں سننے میں مزہ آتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو غیبت سننا نہیں چاہتے۔ بعض لوگ ایسے تو ہیں کہ وہ غیبت کرتے تو نہیں لیکن غیبت سن لیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں کام، غیبت کرنا بھی اور غیبت سننا بھی، گناہ ہے۔ شہوت کا ایک حملہ بطن یعنی پیٹ کی جانب سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ پیٹ بھی خواہشات کا عادی ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کو کم سے کم کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اصول یہ ہے کہ اتنا کھایا جائے کہ انسان چل پھر سکے، اپنے کام کاج کر سکے اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، یعنی یہ نہیں کہ حلق تک کھایا جائے، اور ایسا بھی نہ کرے کہ خام خواہ کھانے کی عادت بنا لی جائے اور اس کے لیے اچھے اچھے کھانے کی فکر ہمیشہ کی جائے۔ یہ فکر اچھی بات نہیں ہے، یہ شہوت بطن ہے اور شہوت بطن انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ اور آج یہ شہوت بطن ہی تو ہے جس کی وجہ سے انسان حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کمانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ اس وجہ سے شہوت بطن بہت ہی خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ یہ پیٹ کی خواہش بھی انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور انسان کا دل اس کی وجہ سے خبائث اور رذائل کا اڈا بن جاتا ہے۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں